کامران خان کے ساتھ۔ انتہائی قابل اعتماد سرکاری ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کالعدم پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ اور کراچی میں جرائم کی علامت لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر بلوچ کا اب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ ایک غیر معمولی قدم ہے اور یہ اس پاکستانی کے خلاف لیا جا سکتا ہے جو براہ راست دشمن کی خفیہ ایجنسیز کو پاکستان کی قومی سلامتی کے منافی معلومات فراہم کرے اور دشمن کی خفیہ ایجنسی سے مل کے پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف کام کرے۔ یہ تمام الزامات عزیر بلوچ پر لگے ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا تھا اب سے تقریباً 1 سال قبل۔ اس سے پہلے اطلاعات یہ تھی کہ ان کی دسترس اس سے 2 سال قبل سے پہلے سے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے پاس تھی۔ عزیر بلوچ پر سب سے پہلے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا اور پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے کا، دشمن کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کا الزام ہے۔ عزیر بلوچ کے پر یہ بھی الزام ہے کہ جہاں وہ ایک جانب را کے لیے کام کر رہے تھے، دوسری جانب اطلاعات کے مطابق وہ رابطے میں تھے ایرانی انٹیلیجنس سے بھی، جس نے ان کی مدد کی اور ایران کی شہریت بھی ان کو دلوائی۔ عزیر بلوچ پر اس کے علاوہ قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، منشیات فروشی کے 60 ڈیفرنٹ کیسز ہیں جو کراچی کے مختلف تھانوں میں درج ہے۔ ایک وقت تھا عزیر بلوچ اور اس کی پیپلز امن کمیٹی کراچی میں دہشت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کا سب سے بڑا منبع اور جو ریکٹ تھا وہ عزیر بلوچ کی سربراہی میں چلتا تھا۔ یہ جرائم، سیاست اور اب پتہ چلا ہے جاسوسی کا ایک عجب ملاپ تھا جو کہ سامنے آیا عزیر بلوچ کی شکل میں۔ عزیر بلوچ لیاری میں رینجرز آپریشن کے بعد 2013 کی ابتدا میں اطلاعات کے مطابق بلوچستان اور پھر مسقط کے راستے دبئی فرار ہو گیا تھا، جس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایران چلا گیا ہے۔ عزیر بلوچ کو پاکستان کب لایا گیا یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے، مگر پچھلے سال 30 جنوری کو پراسرار طور پر کراچی کے مضافاتی علاقے سے عزیر بلوچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کل رات اس حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جب انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ کی کہ عزیر بلوچ کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ عزیر بلوچ پر حساس معلومات غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو فراہم کرنے کا الزام ہے۔ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کے مطابق کہ را کے جاسوس کلبھشن یادو کو بھی منوعاً انہی قوانین کے تحت پھانسی کی سزا دی گئی تھی اور یہ وہی قوانین ہیں آرمی ایکٹ کے اور پاکستان کے جو مروجہ قوانین ہیں جس کے تحت اب عزیر بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ مئی 2016 میں جب عزیر بلوچ کی جوائنٹ انویسٹیگیشن مکمل ہوئی تھی، اس جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ عزیر بلوچ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 2013 میں کراچی میں رینجرز آپریشن کے آغاز کے بعد وہ ایران فرار ہو گیا تھا، جہاں وہ چابہار میں اپنے دوست مالک بلوچ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں اس کی ملاقات دوہری شہریت رکھنے والے حاجی ناصر سے ہوئی تھی۔ حاجی ناصر نے عزیر بلوچ کو مستقل طور پر تہران منتقل ہونے اور بغیر پیسے خرچ کیے رہائش کی پیشکش کی کیونکہ اس کے ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور وہ عزیر بلوچ کی ان سے ملاقات کرا سکتا تھا۔ اسی جی آئی ٹی میں عزیر بلوچ نے حاجی ناصر کے حوالے سے بتایا کہ اس نے اس کی پیشکش پر رضامندی کا اظہار کیا، جس کے بعد اس کی ایرانی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار سے ملاقات ہوئی جس نے عزیر بلوچ کو پاکستان کے حوالے سے اہم معلومات اور کراچی میں سیکیورٹی صورتحال کے فراہم کرنے کا ہدف دیا تھا۔ عزیر بلوچ نے تحقیقاتی ٹیم کو یہ بھی بتایا کہ اس کے 14 ساتھیوں میں سے 6 اب بھی چابہار میں رہ رہے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بھارتی جاسوس کلبھشن یادو بھی چابہار سے آپریٹ کرتا تھا، جہاں پر اس نے اپنے اس جاسوسی کے کام کے لیے ظاہراً ایک سونے کی یا جوہری کی دکان کھولی ہوئی تھی جس کے تھرو یا جس کے آڑ میں وہ کہتا تھا کہ وہ ٹریڈنگ کر رہا ہے اور وہ معاملہ بھی چابہار سے تھا۔ ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ایرانی انٹیلیجنس سے کانٹیکٹ ضرور تھا عزیر بلوچ کا، جس نے انہیں ایرانی پاسپورٹ بھی فراہم کیا۔
جس پر وہ اطلاعات کے مطابق 2014 میں دبئی میں گرفتار ہوا کیونکہ انٹرپول نے اس کے ریڈ وارنٹ ایشو کیے ہوئے تھے۔ عزیر بلوچ اس ایرانی پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہا تھا اور ایرانی پاسپورٹ اس کے پاس سے ملا تھا اور وہ ایرانی شہریت کا شخص اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کی تصویر سے اور دوسرے احوال سے پتا چلا کہ وہ عزیر بلوچ ہے۔ عزیر بلوچ کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ براہ راست کام کرتا تھا اور را اس کو اہداف فراہم کر رہی تھی، اور یہ بھی کام جو ہے یہ عزیر بلوچ کا جو ہائیڈ آؤٹ تھا چابہار میں وہیں سے ہو رہا تھا۔ یہ غیر معمولی فیصلہ کہ عزیر بلوچ کا اس پاکستانی شخص کا اب کورٹ مارشل کیا جائے گا، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ جناب حامد خان نے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ فرمائیے گا، ایک پاکستانی شہری کو اگر اس کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہو اور وہ سویلین بھی ہو تو اس پر کیا الزام ہوگا؟ کن الزامات کے تحت ایک سویلین پاکستانی کا کورٹ مارشل ہوتا ہے؟ میں یہ عرض کروں گا خان صاحب کہ اس میں قانون آلریڈی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ اس سے پہلے بھٹو صاحب کے زمانے میں جب ایک کوشش ہوئی تھی فوجی ٹیک اوور کی سن 73 اور 74 میں، اس میں بہت سارے ریٹائرڈ فوجی افسران کا بھی ٹرائل ہوا تھا، اور انہوں نے اس بات کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ جنرل مارشل جو ہے یہ آپ سیولینز کا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس معاملے کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے 1975 میں طے کیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سیولین کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور سیولین کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ گویا کہ خان صاحب اس میں کورٹ مارشل میں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں اور جو فوجی عدالتیں اب قائم ہیں فوجی عدالت میں، ان میں فرق کیا ہوگا؟ جی یہ فوجی عدالت ہی ہوتی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہوتا ہے یہ فوجی عدالت ہی اس میں کرتی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے جو سرونگ فوجیوں کے بارے میں اگر وہ مس کنڈکٹ کریں۔ نہیں خان صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ عزیر بلوچ کا یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا کہ انہیں جو ابھی فوجی عدالتیں آئین کے تحت قائم کی گئی ہیں ان کے حوالے کیا جائے، وہاں پہ ان کا مقدمہ چلایا جائے، لیکن یہ صراحتاً کہا گیا ہے کہ یہ فوجی عدالت میں نہیں جائے گا، اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ دیکھیے کورٹ مارشل بھی تو فوجی کرتے ہیں، یہ فوج والے ہی کریں گے اور یہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جو کہ فوجی عدالتیں 23ویں ترمیم کے تحت بن رہی ہیں ان کے سامنے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے بالخصوص ان ٹیرورسٹ کا ہوتا ہے جن کا کوئی مذہب یا فرقہ واریت کی بنیاد پر ٹیرورزم کے ایکٹ میں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ وہ اس کا میرے خیال میں جو ایمبٹ ہے اور اس کا جو سکوپ ہے وہ ایک لیمیٹڈ سکوپ ہے کہ کہاں کس کا آپ بطور دہشت گرد کے ٹرائل کر سکتے ہیں اور کن الزامات پر کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جاسوسی کا ہے۔ یہ آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کے جیسے فوجیوں کا ہوتا ہے اس طرح سے سیولین کا بھی ہونے کا امکان ہے۔ یہ ایف بی علی کیس جو ہے، بریگیڈیئر ایف بی علی کیس 1975 کا، اس میں اس پر جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ تھے۔ یہ تو معاملہ ہوا جاسوسی کا، یہ معاملہ ہوا دوسرے ملک کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ مل کے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے کا۔ عزیر بلوچ کا یہ ایک روپ ہے۔ ایک اور روپ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا جس میں 60 مقدمات پورے کراچی میں اور دوسرے مقامات پر درج ہیں عزیر بلوچ کے خلاف۔ اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، قتل، منشیات فروشی، جرائم کا سرغنہ، جرائم کی علامت عزیر بلوچ تھا۔ لیکن ایک اور عزیر بلوچ تھا، وہ سیاسی عزیر بلوچ تھا، اس کا انفلوئنس تھا، وہ سیاست پہ، خاص طور پہ کراچی کی سیاست پہ، لیاری کی سیاست پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر اپنا حق جتاتا تھا۔ میں لیاری کا پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں اور لیاری کے نوجوان اور بزرگ اپنی ماں و بہنوں کا خدمت کرنے والا ہوں۔
کون تھا جس نے عزیر بلوچ کے در پہ حاضری نہیں دی؟ عزیر بلوچ کی سیاسی حوالے سے صرف اس کی جانب سے یہ سیاست نہیں تھی، پاکستان کی یہ بڑی سیاسی جماعت عزیر بلوچ کو اون بھی کرتی رہی، ایک وقت ضرور ایسا تھا۔ ہم تو جانثار اور زرداری صاحب کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ہمیں زرداری صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے ہمیں لیاری میں سب کچھ دیا ہے۔ میں ذوالفقار مرزا، زرداری صاحب، ہم سب ایک ہیں۔ زرداری صاحب ہمارے بڑے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں صوبائی وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت میں سندھ کے امن کمیٹی پیپلز پارٹی کی آج سے ایک ذیلی تنظیم ہے۔ امن کمیٹی والے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ اگر پیپلز امن کمیٹی والے سارے کرمنل ہیں تو ہوم منسٹر بھی کرمنل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو عزیر بلوچ کے معاملے میں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ عزیر بلوچ کو فی الحال جاسوسی کے الزام میں کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی طور پہ ایک ویک سپاٹ ہے۔ عزیر بلوچ ہمیشہ سے وہ کیوں اس کا برملا اظہار کیا تھا آج متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر صوبائی اسمبلی فیصل سبزواری نے۔ جب ہم دہشت گرد کہتے تھے تو بدقسمتی کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے وزیر داخلہ تھے، وزیر اعلیٰ تھے، وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہوتے تھے۔ آج پتہ یہ چل رہا ہے، پاکستان کی فوج بتا رہی ہے وہ پاکستان کی مخالف دشمن خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کا وزیر داخلہ کہتا تھا کہ میں نے کئی لاکھ اسلحے کے لائسنس دیے ہیں عزیر بلوچ اور دیگر لوگوں کو، اور میرا بھائی ہے۔ اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے وہ حلف اٹھانے کے بعد پہلی حاضری انہوں نے دی لیاری میں عزیر بلوچ کے استقبالیے میں۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ اسلحہ تو غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر استعمال ہوا ہے کراچی شہر میں۔